فرمایا یہ تمہارا کہنا غلط ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کہنے کے نہیں، آپ جناب عالی دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے پیارے حبیب، ان کو دلائل کی طرف نہ لائیے بلکہ ان کے ساتھ مبالغہ کیجیے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک ہے گفتگو کرنا دلائل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں جب بات کی جائے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، وہ بھی دلیل دیتا ہے یہ بھی دلیل دیتا ہے، تو ایسی بحث و تمہیز کو کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ۔ اور اگر دو پارٹیاں مد مقابل آ جائیں اور ادھر سے بھی وہ لاٹھی اٹھا لیں اور ادھر سے بھی، تو اس کو کہتے ہیں مجادلہ۔ اور اگر کسی ایک مسئلے پر اختلاف ہو جائے اور وہ مسئلہ ہو اعتقادی عقیدے کا مسئلہ اور حل نہ ہو رہا ہو، تو دو پارٹیاں میدان میں نکل کر آ کر کہیں یار تم نہیں بات مان رہے تو آؤ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو حق پر ہے اس کو بچا لے اور جو باطل پر اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو جو فرمائی میں نے کیا کہا؟ ایک ہے مناظرہ اور ایک ہے مجادلہ اور ایک ہے مباہلہ۔ اب توجہ کیجئے گا، وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام ان کو مبالغے کی آپ ان کو مبالغے کی دعوت دیجئے کہ وہ بھی اپنی بیویاں لے آئیں، بیٹے لے آئیں، اپنے آپ کو لے آئیں اور میدان میں وہ بھی نکلیں اور ہم بھی نکلیں اور نکل کر وہ بھی سامنے ہوں گے ہم بھی سامنے ہوں گے، دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یہ مسئلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ رب نے جن کو بچا لیا وہ حق پر ہوگا اور جن کو رب نے تباہ و برباد کر دیا وہ حق پر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو میری بات آپ سمجھ چکے۔ اب دیکھیے کہ میرے رب کی آقا علیہ السلام نے جب ان کو مبالغے کی دعوت دی نا، ادھر نجران کا پوپ اور پادری اسقف اس کا نام تھا، وہ نکلا، اور ادھر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نکلے۔ اور کس طرح نکلے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام آگے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ہیں، ان کے پیچھے حضرت امام حسن ہیں، ان کے پیچھے حضرت امام حسین ہیں۔ یہ پانچ تن پاک جب جناب علی میدان میں نکلے، اب دیکھیے کہ حضرت سید رحمت شاہ صاحب کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مزار اقدس ادھر ہے، ان کی بھی جناب علی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، سادات کرام کے ساتھ ہے۔ میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام جب نکلے نا تو اسقف نامی شخص نے دیکھا، اور دیکھ کے پتہ کیا کہنے لگا؟ یا معاشر النسارا انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ فلا تباہلوا فلا تباہلوا۔ کہنے لگا کہ اے عیسائیوں، میں اپنی آنکھوں سے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے والے
اگر رب کی بارگاہ میں عرض کرے نا یا اللہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب رد نہیں کرے گا تو پھر میں کہتا ہوں ان سے مبالغہ نہ کرنا، ان سے مبالغہ نہ کرنا، ان کے مقابلے میں بات نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کر دی تو پھر پوری روح زمین کے اوپر تم عیسائی نہیں رہو گے، لہذا تم بالکل ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا۔ اب میرے مسلمان بھائیو، بات جو ہے وہ میں یہ عقیدے کی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عیسائی ہو کر ایک سید اور سید زادوں بلکہ پنجتن پاک کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ فلا تباہدو، کہ ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، اگر مبالغہ کرو گے تو تم جناب عالی روح زمین پر ختم ہو کر رہ جاؤ گے، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک عیسائی بھی ان کے اختیار کا قائل ہے، تو کلمہ پڑھ کر ان کے اختیار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید رحمت علی شاہ۔ اے میرے مسلمان بھائیو، ذرا بات یہ بالکل ثابت ہو گئی کہ وہ جناب علی اصغر کہتا ہے کہ سادات کا وسیلہ پکڑ کر آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لطیف صاحب نے، شفیق صاحب نے، عتیق صاحب نے یہ محفل اسی لیے سجائی کہ ہم بھی ٹھیک ہے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، آپ پرلے درجے کے ایک انسان ہیں، لیکن اے اللہ تیری بارگاہ میں ان سادات کا وسیلہ پکڑ کر عرض کریں گے تو اے اللہ تو ہم پر بھی کرم فرما دینا، ساتھیوں پر بھی کرم کر دینا، اے اللہ عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی، ہمارے پورے چک اور گرام پر بھی اے اللہ کرم کر دینا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اے اللہ کریم تو ہر ایک کی دعا قبول بھی کرتا ہے، لیکن میں اللہ تیری بارگاہ میں آ کر یہ عرض کر رہا ہوں خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق، ذرا مل کر پڑھ لیجئے خدایا بحق بنی فاطمہ، نہیں ذرا ماں بادے بلند پڑھئے خدایا بحق بنی فاطمہ۔ یار یہ احسان جناب وہاں اسپین رہنے والا اور شفیق صاحب اور عتیق صاحب اور پھر یہ جناب علی آپ کے ساتھ جناب رہنے والے، لیکن ان کے دل میں کیوں یہ بات آئی کہ جناب ان کے والد گرامی وہ بھی اس سید کے دروازے پر آ کر مانگا کرتے تھے اور آپ کو بھی متوجہ کیا ہے، آپ بھی ان کے در پر آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اللہ ضرور آپ پر کرم فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ برقول ایمان، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے میری دعا کو رد کر دیا تو یا اللہ تو مالک ہے، تو قادر ہے، لیکن یہ تو دیکھنا کہ تیری بارگاہ میں کن کا وسیلہ لے کر آیا،
کن کا دامن پکڑ کر آیا ہو، کن کا وسیلہ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، اور منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان، منو دست و دامان آل رسول۔ تو میرے بھائیو، آل رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے، اور پھر ولی بھی ہو اور کرم بھی اس پر ہو، اور پھر وہ صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب تقوی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی پہچان بھی بیان کی ہے، ان کی علامت کو بھی بیان کیا کہ اللہ کا ولی ہر وہ بندہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھنگ پینے والا ہو، وہ نہیں ہو سکتا کہ جو جناب نماز کو ترک کرنے والا ہو، وہ نہیں ہو سکتا جو شریعت کا باغی ہو، وہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کا مصداق ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں اور اس کے ساتھ ساتھ بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری ماؤں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضرت طیبہ سیدہ طاہرہ راقیہ ساجدہ کا ذکر آیا ہے تو فاطمہ کون؟ فاطمہ وہ ہے کہ جس فاطمہ کے متعلق یہ اعلان کیا جائے گا کہ نکسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم، کہ اے اہل معاشر اپنے سروں کو بھی جھکا لو اور اپنی نظروں کو بھی جھکا لو، کیونکہ فاطمہ کا گزر ہونے لگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسوہ حسنہ کو آپ تمام بہنوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کو اپناؤ۔ اگر تم بہن ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپناؤ، اور اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو قبول اور منظور فرمائے، اور خدا تعالیٰ محترم جناب محمد لطیف صاحب اور حضرت پیر سید رحمت علی شاہ صاحب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا فرمائے، اور جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، خصوصی طور پر جناب محترم محمد شفیق صاحب، محترم جناب محمد عتیق صاحب، اور ہمارے جناب علی پیر بھائی ارشد گجر صاحب، اور محترم جناب محمد احسان قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول اور منظور فرمائے، اور شریعت مطہرہ کا ہم سب کو پابند بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔